حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چار معجزات وہ کون کون سے معجزات ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے انتہائی پیارے رسول پیغمبر جن پہ کتاب بھی نازل کی گئی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے وہ مطلب بڑی، جتنی عرصہ وہ یہاں پہ اس دنیا کے اندر ہے، زندہ تو وہ آج بھی ہیں، تو وہ بڑے مسائل کے ساتھ ان کی گزری. چار معجزات بنی اسرائیل کو انہوں نے عطا کی اللہ کے حکم سے. تو وہ چار معجزات کون کون سے ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور پھر اگلی آنے والی کچھ ویڈیوز میں ان پر ڈیٹیل سے بھی بات کریں گے. تو اس میں ان چار معجزات میں کیا تھا؟ ایک تو اس کا ان کا یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مردوں کو اللہ کے حکم سے وہ زندہ کر دیتے تھے، نمبر ایک. نمبر دو یہ تھا کہ پیدائشی جو اندھے اور کوڑی، مطلب شدید بیمار قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کو بھی ان کی دعا سے اللہ صحت دے دیتا تھا. یہ دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے کہ آپ نے آج کھایا کیا، آپ کے گھر میں پڑا کیا. مطلب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے علم دیا ہوا تھا، تو وہ بتا دیا کرتے تھے، چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں بھی بتا دیا کرتے تھے. تیسرا معجزہ. اور ایک معجزہ جو ہے وہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہے کہ انہوں نے مٹی کا پرندہ بنا کے اس میں جان ڈال کے، مطلب مٹی سے ایک پرندہ بنایا، اس کو جان ڈالی اور اس کو اڑا دیا. یہ چار معجزات مطلب بڑے پرومیننٹ، جو جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے. اور یہ ہمیں مطلب قرآن کے تفسیر میں جب ہم جائیں گے، ترجمے میں جائیں گے، تو ہمیں نظر آئے گا. سورہ آل عمران کے اندر پورے واقعات جو ہے وہ درج ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے، ان کو اللہ پاک نے آسمان کی طرف اٹھا لیا جب دشمنوں نے آپ کو قتل کرنے کا پورا منصوبہ بنا لیا. تو اس کے بارے میں تھوڑا یہ کنفیوژن یہ چل رہی ہے کہ جی یہودیوں نے یہ مشہور کیا ہوا ہے کہ جناب انہیں سلیب کر دیا گیا تھا، انہیں لٹکا دیا گیا تھا. تو تھوڑا قرآن کی اگر ہم رہنمائی لے لیں تو قرآن نے اس معاملے کو بالکل کلیئر کر دیا کہ جب دشمن آپ کو مارنے کے لیے آپ کے گھر میں داخل ہوئے، تو وہ جو قاتل تھا، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، خیر مقصد یہ ہے کہ آپ خود اس کو دیکھیں، پڑھیں گے تو وہ نام بھی آپ کو مل جائے گا اسی تفسیر کے اندر. تو وہ جب مارنے کے لیے وہ اندر گیا نا، تو اس ٹائم پہ ایک بدلی بھیجی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے بڑی تیزی سے وہاں پہ، اور ایک بادل کا ٹکڑا وہ ساتھ تھا ان کے. تو اس بادل میں وہ چھپا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا اللہ پاک نے. اور اسی وقت وہ جو قاتل قتل کرنے کی نیت سے گھر میں داخل ہوا تھا، اس قاتل کی شکل جو ہے وہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی اللہ نے بنا دی. اب وہ جو جن کو مصلوب بقول یہودیوں کے کیا گیا یا جو بھی واقعات ہیں، وہ وہی قاتل تھا جیسے سولی میں لٹکا دیا گیا تھا، یا جب ان کا جسد جو بھی اب یہ کہتے ہیں. کیونکہ جب ان کے ورثا نے اس کو دیکھا تو وہ یہ اس میں یہودیوں میں اور عیسائیوں میں بڑی جنگ چلتی ہے بڑا سا اس بات کو لے کے کہ جناب وہ اس کا جسم تو بالکل اس قاتل کی سے مشابت میں ہے، چہرہ ضرور اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا ہے. جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بات کلیئر قرآن میں بتا دی گئی کہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور وہ قیامت کے قریب دوبارہ آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، خانہ کعبہ میں ہی تشریف لائیں گے، اور دجال سے جنگ بھی کریں گے. دنیا پہ پھر حکومت قائم ہوگی مسلمانوں کی، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس دنیا سے وہ دوبارہ باقاعدہ جیسے وفات کا عمل ہوتا ہے، جو پروسیس ہوتا ہے جان نکلنے کا، اسی طریقے سے وہ اللہ کے پاس دوبارہ جائیں گے. کیونکہ یہ دیکھیے، یہ اس واقعے کو اس کو تھوڑا ڈیلے ضرور کیا گیا، لیکن پاسبلٹیز میں نہیں ہے کہ اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے اس دنیا میں آ کر وفات پانے کا، اس سے کسی کو بھی چھٹکارا ہو. کیونکہ سب سے بڑی محبوب ہستی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. جب ان کو بھی اللہ کے حکم سے اس پروسیس سے گزر کے وہ اس دنیا سے جب انہوں نے پردہ کیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تھا. کئی جگہوں پہ یہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت
میں شامل ہونا ہے. بہرحال واللہ عالم بالصواب، اللہ سب بہتر جانتا ہے. لیکن یہ بات فیکٹ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، اللہ کے پاس ہیں، آسمان پر ہیں. مقصد آج کا صرف ان کے ان 4 معجزات کا ذکر کرنا تھا. پھر بات آگے بڑھ گئی تو میں نے سوچا یہ جو بات آگے ویڈیو میں بتانی تھی وہ پھر میں نے آج ہی ڈسکس کر لی کہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بلا لیا، اٹھا لیا، اور وہ قیامت کے قریب واپس آئیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال سے مقابلہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر فتوحات کا سلسلہ ہوگا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ اختیار کرنے کا، فکر کرنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا. اور یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میری تو دعا ہے سب کے لیے کہ اس رمضان میں تفسیر پڑھیں، ترجمہ پڑھیں قرآن کے. قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ قرآن میں ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، بتا کیا رہا ہے، اس پہ ہم عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنواریں. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش و خرم آباد رکھے. میرے لیے دعا کیجیے گا، دعاؤں کی درخواست ہے. صرف دعا کر دیں، بے شک لائک نہ کریں، کمنٹ نہ کریں، سبسکرائب کچھ بھی نہ کریں. اگر ویڈیو دیکھیے تو دعا کیجیے گا. اللہ اس کاوش میں مجھے جب تک میری زندگی ہے کامیاب کرتا ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.